السلام علیکم۔ نیو یارک سے تازہ ترین عالمی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں ہفتے کی رات اور مارچ کی 21 تاریخ، جبکہ پاکستان میں اتوار کی صبح اور مارچ کی 22 تاریخ ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میرا خیال ہے بہت زیادہ خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ جنگ وہاں کھڑی ہے جہاں پر کہ لگتا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ ایک ایسے جانب جا رہے ہیں، ایسی بند گلی کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر شاید بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو۔ یعنی ایک طرف میں اگر اس کو یوں کہوں کہ یہ بند گلی بیسیکلی میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن یا میڈ ڈاکٹرائن کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں پر کہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کون کتنا طاقتور ہے اور کون کس کو بچھاڑ سکتا ہے۔ اور اسی لیے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران آپ نے ہرمز کو نہ کھولا تو ہم ایران کا جتنا بھی انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم نشانہ بنائیں گے اور اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان پوری دنیا میں پھیلا تو اس کے بعد ایران کی جانب سے بھی جواب آیا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ ایران نے کہا کہ اگر آپ نے ہم پر اس قسم کا حملہ کیا تو ہم مشرق وسطیٰ میں جتنا بھی انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنائیں گے، جتنا بھی ڈیٹا سینٹرز وغیرہ ہیں، جتنا بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے۔ یاد رکھیے کہ مشرق وسطیٰ میں جتنا بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ انفراسٹرکچر ہے اس کا تعلق امریکہ سے ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ اور ساتھ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ خطرناک وارننگ ہے ایران کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس خطے میں جو ان کا واٹر فلٹریشن سسٹم ہے، جس میں کہ وہ ریورس آسموسس کے ذریعے سمندری کھارا پانی کو میٹھا کرتے ہیں اور اسی سے عرب دنیا چلتی ہے، ان کی پانی کی تقریباً 60% ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ دنیا کے سب سے زیادہ ڈی سیلینیشن پلانٹس اسی مشرق وسطیٰ میں ہیں، اور شاید دنیا کا سب سے بڑا ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی یہیں واقع ہے۔ ایران اگر اس وارننگ پر عمل کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ شاید رہنے کے قابل نہ رہے۔ ایک طرف اگر امریکہ ایران کے جو مختلف انرجی کا انفراسٹرکچر ہے، ان کے بجلی گھر ہو جو بھی ہو، اس پر اگر حملہ کر کے ان کو ناکارہ بناتا ہے تو یقیناً ایران تاریکیوں میں ڈوبے گا۔ ایران کی جنگ لڑنے کی اہلیت کو کم تو کیا جا سکتا ہے اس سے، لیکن کیا اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال۔ اسی طرح اگر ایران کامیابی سے ان تین جو انہوں نے جو ایریاز بتائے ہیں، اگر ان کو ان تین کو ہدف بناتا ہے اور کامیابی سے ہدف بناتا ہے تو شاید ایران میں تو پھر بھی زندگی ممکن ہو، مشرق وسطی میں ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہاں پر آپ نے ڈی سیلینیشن پلانٹس ہٹا دیے یا اڑا دیے اور ساتھ ان کا انرجی کا انفراسٹرکچر بھی نشانہ بنایا اس کو اور اس کو بھی نقصان پہنچایا، تو میرا خیال ہے کہ دنیا کی اکانومی تو بیٹھے گی۔ یہاں پر کئی ممالک جو ہیں وہ کلاش ہو جائیں گے۔ یہ فقط تو جو اہل مغرب ہیں ان کے مزے ہیں، کیونکہ تباہی ان ملکوں کی ہو رہی ہے، ٹھیکے بھی مغربی کمپنیوں کو ملیں گے، جو ان کے دفاع کے لیے ساز و سامان چاہیے وہ بھی مغربی کمپنیوں کا۔ کل میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ جو امریکی ڈیفنس کمپنیز ہیں ان کے مزے ہیں، ان کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے دفاع کے لیے، یعنی جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، وہ اپنے دفاع کے لیے امریکہ اور دوسرے ممالک سے رجوع کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کو انٹرسیپٹرز اور جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ فوری طور پر دستیاب ہوں۔ تو یوں یہاں پر جنگ جو ہے وہ اس یعنی جو جگہ پر پہنچ چکی ہے، اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر میڈ ڈاکٹرائن پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وہ کس طرح؟ آج امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے نتانز نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے ان کا، جہاں پر وہ ان کا انریچمنٹ ری ایکٹر ہے، اس پر حملہ کیا۔ وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ جو تصاویر اور جو مختلف ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے مطابق اس پلانٹ کو نقصان پہنچا ہے، لیکن جو ایرانی حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال کوئی تابکاری نہیں نکلی۔ یعنی یاد رکھیے کہ اگر آپ ایٹمی تنصیبات کو اس طریقے سے ڈائریکٹلی ہٹ کریں گے تو اس سے تو یہاں پر تابکاری سے پورا ریجن متاثر ہو سکتا ہے، یعنی ایران نہیں پورا ریجن متاثر ہو سکتا ہے۔ تو آج اس پر حملہ کیا گیا۔ نتانز پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بعد ایران کا جواب بھی آیا، اور ایران کا جواب انتہائی خوفناک تھا، کیونکہ ایران نے دو کام کیے۔ ایک تو یہ کہ اسرائیل کی جو بزان آئل ریفائنری ہے، جو حیفا ان کا جو پورٹ سٹی ہے وہاں پر واقع ہے، اس کو نشانہ بنایا اور کامیابی سے نشانہ بنایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے جو جو اسرائیل کا ڈیمونا ایک علاقہ ہے جہاں پر کہ اس کے نیوکلیئر فیسلٹی ہے، اس پر حملہ کیا اور وہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی کی۔ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جس قسم کی میزائل سٹرائکس آئی ہیں، کچھ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں، تو اس سے کہتے ہیں کہ اس میں جی 80 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔
वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा जख्मी हुए लेकिन 80 लोग जख्मी हुए। अब क्या इस बात पर हम यकीन कर सकते हैं कि वाकई इसमें 80 लोग जख्मी हुए हैं या इसमें उनकी कुछ हलाकतें भी हुई हैं? चाहे हलाकतें हुई हों या ना हुई हों, ईरान की जानिब से कामयाबी थे डिमोना को निशाना बनाना भी एक बहुत बड़ी एस्केलेशन है। यानी जो एस्केलेशन लैडर है, जो कि अमेरिका और इसराइल ने मजीद बढ़ा ली जब उन्होंने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर पर, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर, न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया। तो उसके बाद फिर ईरान का जो जवाब आया तो वो भी इसराइल की फैसिलिटी पर हमला किया। तो याद रखिए कि अगर यहाँ पर, यानी चाहे बात इसराइल की हो या ईरान की हो, अगर यहाँ पर ताबकारी निकलती है तो याद रखिए कि इस ताबकारी से, यानी इसराइल महफूज नहीं रहेगा, ईरान महफूज नहीं रहेगा, मशरक़ वस्ता के वो ममालिक महफूज नहीं रहेंगे जो कि इस वक्त सफ आरा है ईरान के खिलाफ, जिन्होंने कि अमेरिका को अपनी एयर बेसेस दी हुई हैं। या याद रखिए कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उनकी अक्सरियत इस वक्त चूंकि वो जंग की मुखालफत कर रहे हैं, तो वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अमेरिका को और इसराइल को इस बात पर आमादा किया जाए कि आप ये जंग रोकें। तो बहुत सारे ममालिक ने अपनी एयर स्पेस भी नहीं देने की इजाजत दी। लेकिन दूसरी जानिब ये अरब ममालिक जो हैं वो उन्होंने अपनी एयर बेसिस भी दी हुई हैं। और उसके बाद फिर अब वो ईरानी सिफारतकारों को भी निकाल रहे हैं, यानी कतर निकाल चुका है ईरानी सिफारतकारों को, मुत्तहदा अरब अमारात निकाल चुका है। और आज इत्तला ये है कि सऊदी अरब ने भी कुछ ईरानी सिफारतकारों को मुल्क बदरी का उनका ऐलान किया है, उनको मुल्क बदर किया है। और यूं इस वक्त जंग, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे के जो फौजी तनसीबात हैं, यानी ईरान की फौजी तनसीबात तो मुसलसल हम लोग की यानी जद में है, और ईरान की जानिब से भी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो सबसे खतरनाक एस्केलेशन है वो दो हैं। एक ये कि जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तबाही, जिसकी इब्तिदा अमेरिका और इसराइल ने की थी जब उन्होंने ईरान के मुख्तलिफ जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पार्स की जो गैस फील्ड है उस समेत निशाना बनाया, और उसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो ये एक खतरनाक एस्केलेशन है जिसकी रेमिफिकेशन या असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। आज मैं न्यूयॉर्क में एक जगह जा रहा था और देख रहा था कि वहां पर गैस प्राइस, रेगुलर गैस की जो पेट्रोल की जो प्राइस थी, वो तकरीबन 4 डॉलर 27 सेंट से भी ऊपर तक चली गई थी। कहीं पर 4 डॉलर 23 सेंट थी, कहीं पर 4 डॉलर 27 सेंट थी, और कुछ जगहों पर फिर थोड़ी सस्ती भी थी। लेकिन जो हाईएस्ट आज मैंने पहली मर्तबा कई सालों में देखी, वो मैंने आज देखी। तो यहाँ पर भी उसका असर आ रहा है। और साथ जो दूसरी खतरनाक डेवलपमेंट है वो एक दूसरे की एटमी तनसीबात पर हमले हैं। इसमें भी इब्तिदा अमेरिका और इसराइल ने की, क्योंकि इन्होंने इससे पहले ईरान की जितनी भी एटमी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया। लेकिन आज उन्होंने एक एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर को निशाना बनाया जहां पर के ताबकारी मौजूद है। याद रखिए कि अगर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को इस तरीके से निशाना बनाया कि जिसके बारे में मालूम हो कि यहाँ पर यानी न्यूक्लियर मवाद है और यहाँ पर जो अखराज है न्यूक्लियर गैसेस का, या जो ताबकारी का अखराज का खतरा है, तो वहां पर कोई उसके करीब भी नहीं जाता इंटरनेशनली। एक जो वाकया चेरनोबिल में हुआ था, 1980s में हुआ था मेरा ख्याल है वाकया, कि जब चेरनोबिल रिएक्टर में एक यानी सोवियत यूनियन जो इस वक्त का आज का जो मेरा ख्याल है कि ये यूक्रेन में आता है इस वक्त, वहां पर एक हादसा हुआ था और उसके बाद वहां से ताबकारी का अखराज हुआ था। और उस ताबकारी के अखराज के असरात आज तक मौजूद हैं, कई दिहाइयों के बावजूद वहां पर कुछ नहीं हो रहा, मुंजमद है जमीन जिंदगी वहां पर। तो अगर आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर इस किस्म की स्ट्राइक्स में, चाहे वो इसराइल हो या ईरान हो, वहां पर न्यूक्लियर ताबकारी का अखराज होता है, तो याद रखिए कि यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं रहेगा, यहाँ पर जिंदगी मुंजमद हो जाएगी। यहाँ पर इस वक्त जो आपको तरक्की नजर आ रही है, ये तरक्की भी मुंजमद हो जाएगी। ये तमाम के तमाम ममालिक कई दिहाइयां पीछे चले जाएंगे। और इस वक्त जंग के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि इंतहाई खौफनाक है। इसीलिए मैंने शुरू में अर्ज किया कि ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की डॉक्ट्राइन की तरफ बात जा रही है। और कुछ लोग अब इस खौफ का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये किसी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की तरफ चली जाए। यानी एक तो ये है कि एक दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमलों के नतीजे में यहाँ पर ताबकारी का अखराज हो सकता है, और दूसरा खौफ ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन्स ना इस्तेमाल हो अगर ईरान को काबू ना किया जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप ये वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि वो अब तक जो आबना हुर्मुज है उसको वो खोलने में नाकाम रहे हैं, उनके साथ दुनिया भी फिलहाल नहीं खड़ी। एक आध मुल्क जरूर, जिनमें जापान भी शामिल है, जो कह रहे हैं कि हम कुछ हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किस किस्म की हेल्प, किस हद तक हेल्प, ये नहीं मालूम। और क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्ट उस तरफ जा रहा है कि जहां पर अब शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बात बन रही है। अब इस पूरे सिनेरियो में चूंकि हमले हर तरफ हो रहे हैं, हर उस जगह हो रहे हैं जहां पर कि अमेरिकी एयरबेसेस हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो,
چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو یا قطر ہو یا بحرین ہو یا دوسرے ممالک ہو، تو یہاں پر آپ کو مڈل ایسٹ تبدیل تو ہو چکا ہے، وہاں پر اب جو ری الائنمنٹ ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے۔ جس طرح آج اطلاع آئی کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات کے ٹی وی چینلز نے اسرائیل کے ٹی وی چینلز کے ساتھ، جو ان کا جو چینل 12 ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن کا اعلان کیا ہے۔ ویری ویری ریئر تھنگ جو کہ ہو رہی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ بیانیہ وہ جو کہ اب اسرائیل سے نشر ہوگا، وہ اب آپ کو متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ٹی وی چینل سے بھی سننے کو ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذہنی یگانگت ہے، جو پالیسی کی یگانگت ہے، وہ شاید اب اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ بیانیہ ان تینوں ممالک کی جانب سے ایک ہی جیسا آئے گا۔ ایک تو یہ بڑی ری الائنمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ کے نتائج کس طرف جائیں گے؟ یعنی ایک طرف اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ آئیں گے، یعنی امریکہ اپنی افواج بھیجے گا، امریکہ مزید فوج بھیج رہا ہے، مزید بحری جہاز بھی بھیج رہا ہے۔ کیا اس سے فرق پڑے گا؟ میرا نہیں خیال۔ میرا خیال ہے کہ فرق صرف اسی صورت میں پڑے گا کہ جب امریکہ یہاں پر اپنی فوج اتارے۔ اب فوج کشی کے لیے امریکہ کو لاکھوں فوجی درکار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ جب اوباما الیکٹ ہوئے تھے، یعنی اوباما امریکہ کی حالیہ تاریخ کے وہ صدر ہیں کہ جنہوں نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ، یعنی امریکہ کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگوں کو ڈپورٹ کیا۔ یہ وہ صدر ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ ڈرون حملے کیے، جس میں سب سے زیادہ متاثر پاکستان کا خیبر پختونخوا ہوا۔ اور یہ وہ صدر ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر جو جنگیں تھیں اس میں ٹروپ سرج بھی کی، یعنی انہوں نے افغانستان میں ٹروپس بھیجے، یعنی کہ 1.5 لاکھ تک فوج بھیج دی۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی پہلی ٹرم میں انہوں نے 1.5 لاکھ فوج بھیجی، دوسری ٹرم میں وہ اس پہ تیار ہوئے کہ اب چلو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں میں ان کو ناکامی ہوئی۔ ناکامی اس لیے ہوئی کہ وہ ان کو فیس سیونگ کا راستہ نہیں مل رہا تھا، باوجود اس کے کہ اتنی ساری فوج وہاں پر تھی، اس میں نیٹو کی علیحدہ فوج اور پتہ نہیں کیا کیا شامل تھا۔ اب اگر امریکہ یعنی ایران اپنی فوج بھیجتا ہے، تو کیا اس سے وہاں پر کوئی زمینی نقشہ بدلے گا؟ میرا خیال ہے کسی حد تک بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے نتیجے میں ایران میں جو موجودہ حکومت ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر بھی اشرف غنی جیسے کسی صدر کو یا حامد کردئی جیسے کسی بھی ٹٹو کو بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن کیا اس کے نتیجے میں زمینی حقائق تبدیل ہوں گے؟ میرا نہیں خیال۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے افغانستان میں ہوا تھا۔ تو لہذا امریکہ میں اب ایک بہت بڑی بحث ہے۔ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ اس وقت انڈر پریشر ہیں، کیونکہ جتنی جتنی امریکی پیٹرول پمپس پر گیس کی پرائسز یا پیٹرول کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، اتنا اتنا پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پر آ رہا ہے۔ اسی لیے وہ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں بہت زیادہ بمباری کروں گا، پھر انہوں نے کہا تھا میں نیٹو کو شامل کروں گا۔ کچھ چیز کارآمد نہیں ہوئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایجنڈا پر اس وقت تک کوئی بہت بڑی، یعنی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے نظر نہیں آ رہی۔ ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ آج امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے اور وہ ہمیشہ بہت اچھی اور ایکسکلوسیو خبریں نکالتی ہے۔ اس کے ہاں ایک خبر چھپی ہے جس کے مطابق اس وقت ٹرمپ انتظامیہ اگر ایک طرف ایران کو دھمکیاں دے رہی ہے، تو دوسری جانب ایرانی قیادت کے ساتھ اس نے کچھ رابطے قائم کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ پہلی خبر نہیں ہے، لیکن اس مرتبہ جو تفصیلات ایکسیوز دے رہے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ شاید ایران کو آفر کرے کہ ٹھیک ہے ہم جنگ بھی ختم کرتے ہیں، اور آپ اپنے ہرمز کھول دیں، اور ایران کا جو میزائل کا پروگرام ہے اس کو 5 سال تک منجمد کر دیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بات بڑھا سکتے ہیں۔ یہ واضح نہیں ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں ایران کے اوپر جو پابندیاں یہ اٹھائی جائیں گی، اور کیا کیا دیا جائے گا اس کے ریٹرن میں ایران کو۔ لیکن ایران کی جانب سے اب تک جو اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اگر ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ہمیں وہ تمام، یعنی جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ بھرنا ہوگا۔ آپ نے اربوں ڈالر کا نقصان کیا ایران کا، وہ ہمیں دیں، اس کے بعد پھر بات پڑے گی۔ اسی لیے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ اعلان کیا کہ ہم ایران کے 140 ملین بیرل تیل جو کہ اس وقت مختلف شپس میں اور مختلف جگہوں پر محفوظ ہے، اس کو بیچنے کی اجازت دیتے ہیں اور 30 دنوں میں یہ بکنا چاہیے، تو ایران نے آج ان کی جو اعلیٰ سطحی شخصیات ہیں ان سے جو بیانات منسوب ہو کر سامنے آئے ہیں، تو اس کے مطابق وہ کہتے ہیں جی ہمارا تیل دستیاب ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کے اوپر بیچنے کے لیے تیل ہے ہی نہیں۔ گویا ایران جو انٹرنیشنل لیول پر جو آئل کرائسس بن چکا ہے، وہ ان کو مزید بڑھانا چاہتا ہے، وہ کم کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کر رہا ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم دونوں کے اہداف بالکل مختلف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جہاں پر کہ وہ ایک وکٹری ڈکلیئر کریں، اور دوسرا ایران کے ساتھ ایسا کوئی راستہ اپنائیں کہ جس کے ذریعے ایران کے کچھ کنسرنس کو بھی ایڈریس کیا جا سکے، لیکن امریکہ اس سے بطور مضبوط اور فاتح قوت سامنے آئے۔ جبکہ اسرائیل کا ہدف بالکل مختلف ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پر جتنی نقصان کیا جا سکے جاری رکھا جائے، یہاں پر حکومت کو بدور شمشیر ختم کیا جائے، ایران کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ ایران کسی سے لڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ لہذا اسرائیل جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے،
امریکہ کوئی راستہ نکالنا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ اہداف حاصل کیے جا سکیں جن میں سے اکثر حاصل کیے جا چکے ہیں، اور وہ جو کہ اب تک حاصل نہیں کیے گئے ان کو بھی حاصل کیا جائے۔ اب اس میں ایک اور جو سچویشن بن رہی ہے، آج جو سعودی عرب کی طرف سے جو ایرانی سفارتکار کو نکالا گیا ہے، اس کے بعد ایک اور بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں، جنہوں نے کہ کل میں نے اس پہ ذکر بھی کیا تھا کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے شیعہ علماء کو اکٹھا کیا، وہاں پر ان کے ساتھ جس زبان میں انہوں نے بات کی اس پر میں تھوڑا بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کے حوالے سے سعودی عرب میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ پاکستان اس جنگ میں شامل ہوگا، کیا پاکستان کو اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور میں اگر جو سعودی عرب سے جو میسیجنگ آ رہی ہے اس کو اگر دیکھوں تو پھر فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی جو یہ ملاقات ہے شیعہ علماء کے ساتھ، انہوں نے باقی سب علماء کو اکٹھا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف شیعہ علماء کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد پھر جو ان سے ایک بہت زیادہ ایک کنٹروورشل بیان منسوب کیا گیا ہے کہ جس میں انہوں نے ان علماء کو کہا کہ اگر آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ایران چلے جائیں، اور اس پر شدید رد عمل آ رہا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اب اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ زمین ہموار کر رہے تھے تاکہ وہ علماء کو ڈرا دھمکا سکیں کہ جناب اگر آپ نے اتنا زیادہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو ایران کے پاس چلے جائیں، یا پھر وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور اس کی ان کو ضرورت کیوں پڑی؟ اسی لیے آج آپ دیکھیے پورے پاکستان میں جتنا بھی میڈیا ہے وہاں پر آپ کو ایک خبر، یعنی پاکستانی میڈیا میں تو یہ خبریں نظر نہیں آئیں گی، ہمیں جو کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاعات مل رہی ہیں اور ویڈیوز کی صورت میں مل رہی ہیں، تو وہ تو بہت زیادہ اشتعال پایا جاتا ہے۔ جو شیعہ علماء ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اشتعال پایا جاتا ہے، بہت شدید ریئیکشن آ رہا ہے، اور اس میں مختلف جو علماء ہیں جن میں کہ علامہ شفا نجفی ہیں، مولانا حسنین عباس گردیزی اور دوسرے مختلف علماء جو ہیں، وہ تو باقاعدہ کھل کر فیلڈ مارشل صاحب کے اس بیان کو کنڈیم کر رہے ہیں، جو بہت ریئر ہے، پاکستان میں ان کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتا، لیکن وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ جبکہ پاک فوج کا جو ترجمان ہے، ان کی جانب سے جو آج بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں فیلڈ مارشل کے اس کنٹروورشل مبینہ بیان کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھولی گئی، بلکہ اس میں تو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے بات کی گئی تھی، اور یہ کہ اس میں جو مختلف ہماری کمیونٹیز ہیں ان کے درمیان اتحاد کی بات کی گئی تھی، اس قسم کی بات کی گئی تھی، باقی اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ تو گویا پاکستان میں اب آپ کو حکومت کی جانب سے ان کے درمیان اور شاید شیعہ علماء کے درمیان ایک فرکشن نظر آ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی ادارے کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا کہ کاش کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، اگر انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا بھی تھا تو جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں ان کو کچھ زیادہ شفافیت کے ساتھ سامنے آنا چاہیے تھا اور اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جتنی اس پر خاموشی رہے گی اتنا ہی اس سے اشتعال پھیلے گا، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ جب فوج بیان تو دے رہی ہے لیکن اس میں اس بات کا ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ علماء ہر وقت اور ہر جگہ پر ریکارڈ پر کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ کہا ہے، ہماری بےزتی کی ہے، انسلٹنگ بیہیویئر تھا، بیہیویئر ان کا بہت غلط تھا، انہوں نے ہمیں یہ کہہ دیا، بلکہ اب ان کو لوگ کھلے کہہ رہے ہیں، کھل کر کہہ رہے ہیں پاک فوج کے سربراہ کو، جو کہ یاد رکھیے کہ ایک بہت طاقتور ادارہ ہے، پاکستان کی انشورنس پالیسی سمجھا جاتا ہے، اس کے سربراہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں کہہ سکتے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یا اسرائیل یا امریکہ چلے جائیں۔ اگر آپ کو اس قسم کی بیان اور زبان نظر آئے تو میرا خیال ہے کہ اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں، اس ایشو کو ایڈریس کریں تاکہ یہ بات ختم ہو، یہاں پر یہ آگ نہ پھیلے۔ یہ بہت خوفناک ہے کیونکہ اس میں ایک فرقہ وارانہ اشتعال نظر آ رہا ہے، اپیرنٹلی یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں تو وہاں نہیں تھا تو لہذا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو علماء کرام بیان دے رہے ہیں، ایک نہیں کئی علماء کرام آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں، تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کو ہمیں زیادہ سیریسلی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہوپ کہ اس کے اوپر ایک اضافی بیان آئی ایس پی آر کی جانب سے آئے گا کہ جس میں وہ یہ وضاحت کریں کہ جی یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا مس کوٹڈ ہے یا ان کا یہ مطلب نہیں تھا، جو بھی ہو، لیکن کچھ چیز سامنے آنی چاہیے تاکہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، ورنہ یہ اشتعال پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل حالات میں، کہ جب پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اور آج پھر فیلڈ مارشل صاحب نے کرم کا جو بارڈر کے ایریاز ہیں وہاں گئے، وہاں پر وہ ٹرپ سے ملے۔ کرم کو وہ ایریا ہے جہاں پر کہ کافی پاکستان اور افغان طالبان کے میں کافی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پر ایک دکا واقعات ضرور ہوتے ہیں۔ وہاں پر فیلڈ مارشل کا جانا، وہاں پر ان کا یہ بیان دینا کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے افغان بیس ٹیرر نیٹ ورکس کے لیے، اور یہ کہ ان کا یہ واضح بیان تھا کہ اگر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوگی تو پاکستان ریئیکٹ کرے گا، تو گویا پاکستان اس وقت ایک تو افغانستان کے ساتھ ایک قسم کی حالت جنگ میں ہے،
اور دوسرا، پاکستان کی دوسری بارڈر پر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور پھر تیسرا یہ کہ پاکستان اس میں ایک یعنی کیریکٹر ہے، پاکستان اس کا ایک براہ راست نہیں لیکن بلا واسطہ حصہ ہے، کیونکہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ کے تحت جڑا ہوا ہے، اور جس کے تحت اگر آج سعودی عرب وہ اپنی یہ جو ڈیفنس اگریمنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے اور پاکستان سے باقاعدہ درخواست کرے کہ آپ فوج بھیجیں اور ایران پر حملہ آور ہوں، تو کیا پاکستان ایسا کرے گا؟ ایک ایسے وقت جب پاکستان فوج کے سربراہ نے یہاں کی شیعہ برادری کو اور ان کے علماء کو بہت زیادہ انسلٹ کیا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ وہ علماء کہہ رہے ہیں، یہ ان کا گلہ ہے، شاید یہ غلط ہو شاید وہ درست ہو، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے، اور اس پر ہم جیسے لوگوں کو بھی جب بات کریں تو ہم بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد کچھ نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی ہم آہنگی ہے، پاکستان میں جو فرقہ وارانہ ایک بہت زیادہ ہم آہنگی ہے، یعنی یہاں پر کوئی فرقہ وارانہ تعصب کسی حد تک کسی علاقوں میں تو ہے، لیکن جنرلی اٹس آل فائن، بہت اچھا ہے، تو اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس وقت، اور اسی لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے کہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور طریقے سے ہونا چاہیے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔